السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عباس احمد۔ اکثر میں کرائم سٹوریز پہ بات کرتا ہوں اور اسلام آباد سے تعلق ہے اور کرائم رپورٹر ہوں، اور اکثر کرائم کے حوالے سے پنجاب سے، اسلام آباد سے میں سٹوریز بریک کرتا ہوں۔ آج ہم بات کریں گے اسلام آباد F6 اغوا اور قتل کے حوالے سے، جو کہ ایک بہت دردناک واقعہ ہوا تھا۔ ماں باپ کا اکلوتا بچہ تھا، ان کو اغوا کیا گیا، پھر سوابی سائٹ پہ لے کے گئے، وہاں پہ ان کا قتل کیا گیا۔ ناظرین، ان سب سے پہلے میں آج کیا کیا آپ لوگوں کو بتاؤں گا، کن کن چیزوں سے پردے اٹھاؤں گا، وہ میں پہلے بتا دیتا ہوں۔ ایک تو ہم آج بات کریں گے اسلام آباد پولیس کے ناقص تفتیش کے اوپر، اسی سے ریلیٹڈ ہے، یہ کسی اور کیس سے ریلیٹڈ نہیں ہے۔ دوسرا، وہ کون سا SSP اس کے پیچھے تھا، یا وہ کون سا SSP نے یہ پرچے کروائے تھے، وہ کون سا SP تھا، وہ کون سا SHO جنہوں نے پیسے مانگے، جو بھی کیا، ہم آج ہر راز سے پردے اٹھائیں گے۔ جو میں نے اس پہ کام کیا ہے پچھلے 5-6 دن سے، جو میرے پاس ڈیٹا اکٹھا ہوا ہے، جو میرے پاس چیزیں آئی ہے، میں ان کے بہاف پر بات کروں گا۔ ناظرین، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں، مہانور شاہد ولد شاہد محمد، مستقل پتہ ان کا ہے ڈیری ڈاک خانہ خاص، تحصیل ضلع سوابی۔ یہ سوابی کی رہائشی ہوتی ہے، یہ اسلام آباد میں بیسیکلی رہائشی وہاں کی اور اسلام آباد میں رہتی ہے۔ ان کی ملاقات ایک گیدرنگ میں یہ ایڈوکیٹ احسن سے ہوتی ہے۔ ایڈوکیٹ احسن اور فرخ چودھری جو ہے، فرخ چودھری اور ایڈوکیٹ احسن آپس میں بہت گہرے دوست ہیں، بھائی ہے ایک حساب سے، مطلب وہ ان کا فیملی ممبر ہے۔ تو وہاں اس لڑکی سے سلام دعا ہوتی، تو لڑکی اپنے آپ کو بطور SI ہیڈ کوارٹر سپورٹ کمپلیکس تعارف کرواتی ہے، جنرل ہیڈ کوارٹر GHQ، اور پھر ساتھ کہتی میں پراپرٹی کا کام کرتی ہوں، مجھے ادھر کوئی پلازا لینا ہے۔ اس بات پہ ان کی بات چلتی رہتی ہے، پلازے کے حوالے سے، زمین کے حوالے سے، کیونکہ احسن بھی پارٹ ٹائم بزنس ہی کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر وہ ایک اور بڑے بزنس مین کا نام لیتی ہے کہ میں ان کا فرینڈ مطلب مین بھی ہوں، میں ان کا جو بھی ان کے جتنے بھی کام ہیں وہ سارے میں کرتی ہوں۔ تو پھر احسن کو بھی اس بات سے تھوڑا سا وہ ہوتا ہے کہ کاروباری بندہ کاروبار چاہتا ہے، تعلقات چاہتا ہے، تو احسن اور ان کی باتیں شروع ہو جاتی ہے، تو ان کے آپس میں دعا بڑھ جاتی ہے کاروباری حوالے سے۔ بعد میں پتہ چلتا ہے احسن کو کہ بھائی یہ کاروباری نہیں ہے، یہ بلیک میلر ہے اور اس کے عادتیں ٹھیک نہیں ہیں، تو وہ ان کو ایوائڈ کرنے لگتا ہے۔ ایوائڈ کرتے ہیں تو وہ لڑکی بیسیکلی لڑکی کی طرف سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ وہ انٹرسٹڈ تھی احسن میں، وہ ان کو میسیجز کرتی ہے، کالز کرتی ہے، مطلب ان کو ٹریپ کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن احسن ان کو بلاک کرتا ہے۔ اب شاید بلاک کرنے سے وہ بھی لوگ کے اکثر ہٹ ہوتے تھے۔ اس کے بعد یہ پہلی دفعہ 22/7/2025 کو مہانور ایک درخواست دیتی ہے احسن کے خلاف۔ احسن کے خلاف درخواست دکھ کے وہ درخواست میں کہتی ہے کہ مجھے اپنے احسن نے میرا رشتہ لینے میرے گھر آیا، مطلب میرا رشتہ مانگا، میری منگنی ہو گئی، تو میں پھر اسلام آباد آ گئی، تو پھر احسن نے مجھے جی ٹینک دفتر لے کے گیا، وہاں پہ میرا نکاح کرایا اور مجھے کہا کہ یہ نکاح نامہ ہے اور ہمارا نکاح ہو گیا، اور مجھے بیوی بنا کے F6 میں رکھ رہا ہے۔ کافی عرصے بعد احسن رات کو آتا تھا تو میرے ساتھ مطلب شراب پی کے دروازہ توڑتا تھا، مالک مکان تنگ آ گیا تو یہ ہوا، وہ XYZ الزامات پہ الزامات بلا 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 لگا کے وہ ایک تھانہ کوسار میں درخواست دیتی ہے۔ تو جب درخواست دیتی ہے، پولیس اس کی تفتیش کرتی ہے۔ جب تفتیش کرتی ہے تو اس میں احسن اور فرخ چودھری جو ہے دونوں بے گناہ نکل آتے ہیں، اور لڑکی کے سارے الزامات ثابت ہوتے ہیں کہ وہ الزامات لگا رہی ہیں، جس پہ یہ میرے پاس ہے، یہ ایک درخواست ہے، اس پہ یہ ایک رپٹ بنی ہوئی ہے اور باقاعدہ یہ پولیس کی رپٹ ہے۔ اس کے بعد یہ 182 کا کلندرہ ہے۔ 182 کا کلندرہ تب دیا جاتا ہے جب آپ کوئی جھوٹی درخواست دیتے ہیں یا جھوٹی کمپلین کرتے ہیں، پولیس کا وقت ضائع کرتے ہیں، اس پہ دی جاتی ہے۔ یہ ہوا جی پہلا اٹیمپٹ لڑکی کی طرف سے۔
اس پہ یہ لوگ باعزت بری ہو گئے تھانے سے، انکوائری ختم ہو گئی اور 182 کا الٹا لڑکی کے اوپر کلندرہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ کلندرہ آپ لوگوں نے ناظرین یاد رکھنا ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ اس کے بعد لڑکی کا یہاں پہ جب وہ نہیں بنتا ہے، یہ سسٹم کوئی سیٹنگ نہیں بنتی، ان کے اوپر کوئی بلیک میل کر کے پرچہ دے کے ان کے ساتھ کوئی سسٹم سیٹ نہیں ہوتا، تو وہ جاتی ہے ثوابی میں ایک درخواست دیتی ہے کہ میں ایس آئی جنرل ہیڈ کوارٹر ڈپارٹمنٹ 3 میں کام کرتی ہوں، ملزم احسن بھٹا اور اس کے دوست کاشف شاہ فرق چودھری کے خلاف تھانہ شالیمار اسلام آباد میں FIR درج کروائی۔ ٹھیک ہے، ایک سے ہی رینڈملی یہ وہ دیتی ہے درخواست، اس درخواست پہ بھی انکوائری ہوتی ہے اور ثوابی پولیس بھی اس کی درخواست کو دفتر داخل کرتی ہے، کیونکہ یہ لوگ وہاں گئے ہی نہیں ہوتے، ان کے اوپر الزام ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ ایک درخواست دیتی ہے تھانہ شالیمار میں۔ تھانہ شالیمار کا یہ پہلا درخواست ہے، یہ والا یہ درخواست، یہ جو FIR ہے تھانہ شالیمار میں 382 141 353 382 چوری کو کہتے ہیں۔ تو مہانور یہاں تھانہ شالیمار میں پرچہ کرانے کے مطلب کامیاب ہو جاتی ہے۔ جب تھانے ہوتی ہے اس کے بعد جب آئیو تفتیش کرتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، کیس چلتا ہے۔ کیس کے بعد باقاعدہ طور پر عدالت ہے محمد سہیل کا ایڈیشنل سیشن جج، وہ ان کو باعزت بری کرتے ہیں، یہ عدالت کا ہے، وہاں سے یہ باعزت بری ہوتی ہے۔ اب ایک کوسار تھانے میں ایک میٹر چل رہا ہے اور اسلام آباد پولیس نے 182 بھی دیا ہے، اس کے باوجود تھانہ کوسار میں پرچہ ہوتا ہے۔ پوچھا گیا تو پتہ چلا کہ پرچے کی شکایت جو ہے وہ SP صدر زون کاظم نقوی کو کی گئی، ان کے پاس کمپلین گئی، بمطابق ان کے کہ یہ پرچہ SSP انویسٹیگیشن نے چیک کرنے کے بعد بائی کال کہا گیا کہ پرچہ دیا جائے، تو اس پہ پرچہ ہو گیا اور یہ پرچہ کورٹ سے بھی فارغ ہو گیا۔ اب میں نے 2 آفیسروں کا نام لے لیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ لڑکی جو ہے ان آفیسروں کے ساتھ کوئی ان کی سلام دعا تھی، وہ ایز اے کمپلیننٹ گئی، اور لیکن پرچہ یہ خاموشی سے ہوا تھا، اس پہ دوسری پارٹی کو کوئی اطلاع نہیں دی گئی تھی، ان کو تب پتہ چلا جب ان کے اوپر پرچہ ہوا۔ پھر جناب اسی شالیمار تھانے میں ایک اور پرچہ ہوتا ہے 506 509/34، یہ ہے 2025 کا۔ اس میں لکھا ہے درخواست میں کہ جناب اعلیٰ احسن بھٹا نے کچھ عرصہ قبل مجھے اغوا کر کے ایک فلیٹ میں مکان رکھ کر میرے ساتھ زیادتی کرتی رہی، جبکہ تھانہ کوسار والے درخواست میں کہتی ہے کہ مجھے بیوی بنا کے رکھا، میرے ساتھ زیادتی کرتا رہا۔ یہاں پہ آ کے تھانہ شالیمار میں کہتی ہے کہ میرے ساتھ زیادتی کی گئی اغوا کر کے۔ خیر ان پہ بھی پرچہ ہو جاتا ہے، پرچہ دے دیا جاتا ہے، پرچے کے بعد انکوائری ہوتی ہے اور انویسٹیگیشن ہوتی ہے، انویسٹیگیشن کے بعد یہ پرچہ بھی اڑایا جاتا ہے، پرچہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ پرچہ بھی SP صدر زون کاظم صاحب کے نالج میں ہے، کیونکہ ان کے آرڈر کے بغیر پرچہ ہوتا نہیں ہے۔ پھر ایک اور درخواست ہوتا ہے جس میں یہ اس کے اوپر فراڈ 420 اور ریپ کا الزام لگا دیتی ہے، جو کہ تھانہ کوسار میں ہوتا ہے، مگر یہ پرچہ SP صدر زون SP سٹی زون کو کہتے ہیں کہ یہ آپ سن لے اور آپ اس پہ پرچہ دیں، تو یہ درخواست صدر زون سے سٹی زون ٹرانسفر ہوتی ہے۔ یہاں ڈاکٹر SP سٹی ہے، ڈاکٹر صاحب وہ سنتے ہیں، وہ سن کے 376 420 468 471 کا پرچہ دیتے ہیں۔ تھانہ کوسار میں پرچہ ہوتا ہے۔ جب تھانہ کوسار میں پرچہ ہوتا ہے تو یہ پرچہ بھی باقاعدہ طور پر یہ عدالت سے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، جو لوگ اس وقت میں اس لیے یہ چیزیں دکھا رہا ہوں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ لڑکی نے پرچے کروائے، اسلام آباد پولیس انوالو ہوئی، اس پہ بھی میں بات کروں گا۔ جج کہتا ہے کہ found innocent and arrest of the said petitioner accused is not required in this stage۔ یہاں پہ بھی یہ فارغ ہو جاتا ہے، بے گناہ ہو جاتا ہے۔
جب ان سب چیزوں سے یہ بے گناہ ہو جاتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ آیا اسلام آباد پولیس میں پہلی درخواست دی گئی جب تھانہ کوثار میں اس کو فائل کیا اور لڑکی کے اوپر 182 کا کلندرہ بھی دیا گیا، اس کے بعد پرچوں پہ پرچے کیسے ہوئے؟ میرا ایک سوال ہے. پرچے دینے کے آرڈر ایس ایس پی آپریشن دیتا ہے. اسلام آباد کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. یہاں پہ ایس ایس پی انویسٹیگیشن پرچے کے آرڈر دے رہے. کیونکہ یہ جو ایس این ہے، میری ان سے ملاقات ہوئی ہے. میں نے ان سے پوچھا کسی پولیس والے نے آپ سے پیسے مانگے، کوئی ایس ایچ او؟ اس نے کہا کہ مجھ سے کسی ایس ایچ او نے پیسے نہیں مانگے، کسی تفتیشی نے پیسے نہیں مانگے، کسی ایس پی نے پیسے نہیں مانگے. ہم سے پیسے کسی نے نہیں مانگے. ہاں، لڑکی کے وکیل نے لڑکی کس طرف سے ہمیں کہا تھا 1.5 کروڑ روپے دے دو. ہم نے کہا ہم کیوں دیں، ہم کیوں بلیک میل ہو. اسی سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ لڑکی ان کو بلیک میل کر رہی تھی. اور یہاں جو پولیس کا نام آ رہا ہے کہ فلاں نے پیسے مانگے، فلاں نے پیسے مانگے، یہاں پولیس کی کوئی انوالومنٹ نہیں پیسوں کی. ہاں، پولیس کی ایک بات ہے کہ آیا آپ نے ایک لڑکی کو جھوٹا قرار دیا تھا تھانہ کوثار میں، سر درخواست وہی، ٹاپک وہی، پھر اس کے اوپر 182 بھی آپ نے دیا، پھر اس کے اوپر شالیمار میں 2 پرچے، پھر آپ نے کوثار میں تھانے میں پرچہ، وہ پرچہ بھی سیم پہلے والا سمجھ لیجئے کہ وہ لڑکی اس پہ اوپر لڑکی جھوٹی ثابت ہو گئی. 182 ہوتا ہے، سیم پیٹرن سیم ٹاپک پہ آپ دوبارہ پرچہ دیتے ہیں. تو یہ اسلام آباد پولیس کی بہترین تفتیش ہے. اگر اسلام آباد پولیس اسی ٹائم کوئی ایک اچھی تفتیش کر کے ایک اچھا کارروائی کرتی تو آج ایک جوان کی جان بچ جاتی، آج ایک قیمتی جان بچ جاتی. اس کے بعد یہ لڑکی کوئی سائبر کرائم کرتی ہے، ایڈوکیٹ کا نمبر استعمال کر کے، مطلب ان کا نمبر سیو کر کے، انہی کے نمبر سے انہی کا نمبر سیو کر کے، جیسے ہم نام کی جگہ میں نمبر لکھتے ہیں، خود کو ہی میسیجیں کرتے آگے پیچھے. پھر جب یہ NCCI جاتا ہے معاملہ تو NCCI اس کا فرانزک کرتا ہے. فرانزک کے بعد پتہ چلتا ہے کہ لڑکی جھوٹی ہے. تو جس پہ باقاعدہ اس وقت نیشنل سائبر کرائم میں اس لڑکی کے اوپر پرچے کے آرڈر موجود ہے، اور وہاں کچھ اہم شخصیات ہے جو اس لڑکی کا وہاں پرچہ رکوایا ہوا ہے، پرچہ ہونے نہیں دے رہی. اگر یہ پرچہ ہوتا نیشنل سائبر کرائم کا، آج یہ قتل نہیں ہوتا، کیونکہ یہ اندر ہوتی، یہ جیل میں ہوتی. یہ جس نے یہ نیشنل سائبر کرائم کا پرچہ رکوایا ہے، جس نے یہ آرڈر کو دبوایا ہے، جو آفیسر اس لڑکی کے بیک اپ پہ ہے، اسی کی وجہ سے سمجھ لیجیے آج ایک جان گئی ہے. تو ناظرین، میرا کام تھا آپ کے سامنے ڈاکومنٹلی پوری تشریح کرنا کہ بیسیکلی یہ مسئلہ کیا تھا، یہ درخواستیں کیا ہے، یہ پرچے کیا ہے. ایک لڑکی مستقل ایک ہی فیملی کو ٹارگٹ کر رہی ہے، ہٹ کر رہی ہے، پھر اس دوست کو اٹھا رہی ہے جس دوست کا اس لڑکی کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں، بیچارہ مرحوم ہے، ایک اچھا آدمی تھا، وہ مر چکا ہے ابھی. اور بہت سارے میڈیا والے اس کے اوپر بھی، میرے دوست تھے میڈیا والے، اب اس کے اوپر بھی الزامات لگا رہے ہیں. وہ فوت ہو چکا ہے، وہ اس دنیا میں نہیں ہے، ان کے کردار پہ بات کرنا مناسب نہیں ہے. یہ ایک احسان کے جاننے والی تھی، بعد میں یہ کاروباری معاملات تبدیل ہو گئے، اس کے بعد یہ سارا سینیریو بنا ہے. اب ایک لڑکی تھانہ کوثار میں درخواست، پھر تھانہ شالیمار میں درخواست. تھانہ کوثار سے جب اس کو لڑکی کو جھوٹا قرار دیا تھا تو میرے خیال سے مزید اس کے اوپر جھوٹے پرچوں پہ پرچے نہیں دینا چاہیے تھا. اب اس میں 2 وہ ہے، ایس پی صدر زون کو ایک سارا کیس کا معاملہ پتہ ہے، اور ایس پی صدر زون نے ہی کہ یہ کوثار کا پرچہ نہیں بنتا ہے، اپنا شالیمار کا نہیں بنتا ہے، سٹی کا بنتا ہے. تو کوثار ٹرانسفر کیا تھا، اور ایس پی سٹی کو کہا تھا آپ انکوائری کر کے پرچہ دیں. جتنے بھی پرچے ہوئے سارے ایس پی لیول اور ایس ایس پی لیول کے ہوئے، انکوائری ہو کے ہوئی ہے. ایس ایچ او 1947 سے آج تک کس ایس ایچ او نے اپنی مرضی سے پرچہ دیا ہے؟ آرڈر اوپر سے آئے ہیں. یہ جو اس وقت چل رہا ہے فلاں ایس ایچ او نے اتنے مانگے، فلاں ایس ایچ او نے یہ کیا، فلاں ایس ایچ او، یہ سارا جھوٹ ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. میں اپنے ان بھائیوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ تھوڑا ایس ایچ او سے اوپر چلے جائے، جہاں سے آرڈر آئے ہیں وہاں پہ تھوڑی سی اپنی صحافت دکھائے، تاکہ ناظرین کو بھی پتہ چلے کہ بیسیکلی اصل کہانی کیا ہے. اور اب میرا کام تھا بحیثیت صحافی میں آپ کو ہر چیز سامنے رکھ دوں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ اس میں سب سے بڑا کردار کس کا ہے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.